اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ موطا کا پس منظر بیان کیا تھا، تو اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کس طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی کمان سنبھالی اور جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ اسلامی لشکر کو مدینہ طیبہ سے روانہ کرتے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کے امیر کی تقرری کے سلسلے میں حضرت زید کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نام ارشاد فرمائے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ کے بعد مسلمان کسی ایک شخص کی امارت پر متفق ہو جائیں۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت ثابت بن احرام انصاری نے سبقت کر کے علم کو تھام لیا اور بآواز بلند پکارا کہ اے گروہ مومنین، کسی ایک عمارت پر متفق ہو جاؤ۔ تمام نے بیک زبان کہا کہ تم ہی اس کام کو سنبھال لو۔ حضرت ثابت نے جواب دیا کہ میں اس منصب کو نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا تمام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت سے کہا کہ اے ثابت، آپ مجھ سے زیادہ اس منصب کے مستحق ہو۔ حضرت ثابت نے کہا کہ اے خالد، شجاعت و جوان مردی تمہارا کام ہے اور میں نے اس علم کو تمہارے لیے ہی تھاما ہے۔ المختصر، حضرت خالد بن ولید نے تمام مجاہدین کے اصرار پر لشکر اسلام کا علم اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد نے علم تھاما، اسلامی لشکر کو ہزیمت کا سامنا تھا۔ مشرکین اپنی تمام طاقت و قوت سے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کہاں صرف 3000 پردیسی اور بے سر و سامان مجاہدوں کی مختصر سی فوج، اور کہاں 1,00,000 مقیم اور تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ لشکر جرار۔ اسلامی لشکر کے اہم شاہ سوار یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے تھے۔ مایوسی کا عالم تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شجاعت سے مشرکوں کے حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند پکارا کہ اے گروہ مسلمین، جنگ کرتے ہوئے مر جانا فرار ہونے سے بہتر ہے۔ اس للکار نے لشکر اسلام میں ایک نیا جوش و حوصلہ پیدا کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو پلٹ کر یکبارگی حملہ کرنے پر اکسایا۔ حضرت خالد نے اس نازک وقت میں لشکر اسلام کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو سنبھالا۔ سب نے متحد ہو کر جوابی حملہ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ دشمن کے لشکر میں بھیڑ بکریاں ہیں، خدا کے دین کے شیر کے سامنے مبہوت ہو کر لقمہ اجل بن رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ موطا کے دن اپنی ان گزشتہ غلطیوں کی تلافی کر دی جو مشرکوں کی حمایت میں کبھی انہوں نے جنگ احد میں لشکر اسلام کو نقصان پہنچا کر کی تھی۔ جنگ موطا میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب جنگ موطا میں ہی ملا تھا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کا ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا، آفتاب غروب ہونے پر جنگ موقوف ہوئی اور دونوں لشکر لڑائی سے ہاتھ کھینچ کر اپنے اپنے کیمپ میں واپس ہوئے۔ دوسرے دن صبح ہی تو حضرت خالد نے علم اٹھایا اور لشکر کو میدان میں اتارا۔ اس دن حضرت خالد نے جوش کے ساتھ ہوش کی آمیزش کرتے ہوئے صفوں کی ترتیب میں ایسی تبدیلی کی کہ دشمن کے ہوش ہی اڑ گئے۔ گزشتہ کل جو لوگ لشکر کی دائیں جانب لڑ رہے تھے ان کو بائیں طرف کر دیا، جو بائیں جانب تھے ان کو دائیں طرف، جو آگے تھے ان کو پیچھے، جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا۔
لیکن عیسائیوں اور مشرکوں کا لشکر اسی ترتیب سے آیا۔ دشمنوں نے یہ گمان کیا کہ آج اسلامی لشکر کی امداد کے لیے دوسرا لشکر آن پہنچا ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی ترتیب چینج کر دی تھی۔ اس احساس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں خوف اور دہشت بھر گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے قدم اکھڑنے لگے، پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ حضرت خالد نے دشمن کے مفرور لشکر کا تعاقب کیا اور کثیر تعداد میں مشرکوں کو قتل کیا اور دلیری اور مردانگی کا حق ادا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح نصرت سے نوازا اور پرچم اسلام سر بلند رہا۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔